میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاہل کو چاہیے اپنی جہالت کے باعث خاموش نہ رہے، اسی طرح عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کے باعث خاموش نہ رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں وہ سوال کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرے، وہ پوچھے، وہ سوال کرے، وہ جس چیز کو نہیں جانتا اس کے متعلق سوال کرے، اس کا سوال کرنا اس چیز کے متعلق اس کے علم میں اضافہ کرے گا، اور ہر وہ چیز جو علم میں اضافہ کرے گی آپ آہستہ 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 علم سیکھتے سیکھتے عالم بن جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ علم بندے کو عزت بھی دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے۔ ایک شخص تھا اپنے زمانے میں، قد چھوٹا تھا، رنگ کالا تھا، کوئی حسن کی دولت بھی وہ اپنے دامن میں نہیں تھا رکھتا، اسے دیکھنے والے جب بھی دیکھتے حقارت کی نظر سے دیکھتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک رنگ کالا، اوپر سے قد چھوٹا، اوپر سے حسن چھو کبھی نہیں تھا گزرا، تو یہ ساری صورت اس کے لیے جو تھی وہ بڑی اذیت کا باعث تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا اسے طرح طرح کے طعنے مینے سننے کو ملتے، جو ہمارا معاشرہ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہاں پر مذاق کیا نہیں جاتا، اڑایا جاتا ہے اس معاشرے میں۔ تو وہ بڑا جو تھا پریشان ہوا، نوجوانی کی عمر تھی اس کی، دل برداشتہ ہو گیا اور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو میری شکل ہے یہی میری دشمن ہے، یہ جو قد ہے یہی میرا عیب ہے، اور اسی کے لیے مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں طرح طرح کی۔ تو اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اگر تو مقام و مرتبہ کوئی چاہتا ہے نا دنیا میں، اور یہی سارے لوگ تیرے ہاتھ چومیں گے، تیرے پاؤں چومیں گے، تیری عزت کریں گے، اگر کوئی مقام چاہتا ہے تو علم سیکھنا شروع کر دے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے علم پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا، مختلف مدارس میں جاتا گیا، سفر کے دوران علم حاصل کرتا گیا۔ ایک عرصے بعد وہ ایک بڑا مفتی بن کے جب اپنے ہی علاقے میں واپس لوٹا، اور جب اس نے وہاں پر پڑھانا شروع کیا تو وہی لوگ جو سے باتیں سناتے تھے، اس کے عیب کے چرچے تھے، وہ سارے عیب علم نے چھپا کے رکھ دیے۔ اب وہی چھوٹا قد تھا، وہی کالی شکل تھی، وہی حسن تھا کہ پاس ہی نہیں، مگر اب وہ ویسا نہیں تھا رہا جیسا پہلے تھا۔ اب لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے، اس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، اس کا کہا بھی مانتے تھے، اور اس کے شاگردوں کی ایک فہرست تھی لمبی، کام کرنے والے بھی ہر وقت حاضر رہتے تھے، خدمت گزار بھی تھے۔ تو یہ ساری دولت جو اس بندے کو ملی، سارے عیب جو چھپ گئی، یہ علم حاصل کرنے سے ملی۔ ہم نے جو یہاں پر بیٹھ کے نشست آج کی لگائی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، اور یہ حدیث کی صورت میں آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جب آپ حدیث سنیں گے اس کے نور سے چہروں پر بھی رونق آتی ہے، چہرے کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کا حسن بھی زیادہ ہوتا ہے، لطائف بھی حرکت کرتے ہیں، مگر کوئی دل سے سنے، حدیث سننے سے بھی جو ہے قلب جاری ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ جس بندے کو نہیں کچھ آتا وہ پوچھنا شروع کر دے تو اس کے علم میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حکم ہے سرکار کا کہ اس لیے وہ سوال نہیں کرتا کہ میں بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ بولے، وہ سوال کرے سیکھنے کی نیت سے، تو ضرور اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔